السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس کلاس میں 10 امپورٹنٹ کوسچن اینڈ آنسر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا کوسچن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، سر سید احمد خان کی کتاب آثار السندید میں کس شہر کی تاریخ کا تذکرہ ملتا ہے؟ آپشن نمبر اے ہے علی گڑھ، آپشن نمبر بی ہے دہلی، آپشن نمبر سی ہے آگرہ اینڈ آپشن نمبر ڈی ہے فتح پور سیکری۔ تو آثار السندید جو کتاب ہے، آثار السندید، تو یہ کتاب جو ہے وہ دہلی میں لکھی گئی ہے۔ تو کب لکھی گئی ہے؟ تو 1847 میں۔ اور کس نے لکھی ہے؟ سر سید احمد خان نے۔ سر سید احمد خان کی بات کریں تو یہ 1817 عیسوی میں علی گڑھ 1817 عیسوی میں دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور جو ان کی وفات ہے وہ ہوئی ہے 1898 میں۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو علی گڑھ میں۔ کہاں ہوئی ہے؟ علی گڑھ میں، ٹھیک ہے، علی گڑھ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ میر امن کا تخلص جیل میں سے کون سا تھا؟ تو میر امن کا جو تخلص تھا وہ تھا لطف۔ کیا تھا؟ لطف ان کا تخلص تھا۔ میر امن کی پیدائش کی بات کریں تو میر امن کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی تھی 1732 عیسوی میں، اور 1808 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ میر امن کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو میر امن کی جو پیدائش تو ان کی دہلی میں ہوئی تھی، لیکن وفات پتہ نہیں ہے کہاں ہوئی تھی۔ اور ان کا جو تعلق تھا وہ فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ انہوں نے جو لکھی تھی، کون سی کتاب لکھی تھی؟ انہوں نے باغ و بہار، ٹھیک ہے، ان کی مشہور کتاب ہے باغ و بہار۔ ہمارا تیسرا کوسچن جو ہے وہ ہے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا ترانہ کس نے لکھا ہے؟ تو وہ یہ کس نے لکھا ہے؟ تو وہ لکھا تھا گلزار نے۔ اب اس میں آپشن نمبر سی ہے کیفی اعظمی۔ تو اب کیفی اعظمی کی جو بات کریں، کیفی اعظمی کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1917 میں، اور جو ان کی وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 2002 عیسوی میں۔ 2002 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اور کیفی اعظمی، ان کا اصل نام تھا اطہر حسین رضوی۔ کیا نام تھا ان کا؟ یاد رکھیں گے، اطہر حسین رضوی ان کا نام تھا۔ مجروح سلطان پوری کی بات کریں تو ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ہوئی تھی 1919 میں، اور ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ ہوا تھا 2000 عیسوی میں۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر جو 4 ہے وہ ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتی۔ تو یہ شعر جو ہے وہ کس شاعر کی تخلیق ہے پوچھا گیا ہے؟ تو آپشن نمبر یہ ہے اکبر الہ آبادی، آپشن نمبر بی ہے کلیم عاجز، آپشن نمبر سی ہے نذیر اکبر آبادی، آپشن نمبر ڈی ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے اکبر الہ آبادی۔ آپشن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا اس کا، اکبر الہ آبادی۔ اب اکبر الہ آبادی کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ کب ہوئی تھی؟ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1846 عیسوی میں، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1921 عیسوی میں۔ اب ہم بات کریں کلیم عاجز کی ہے، تو کلیم عاجز کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ ہوئی تھی 1926 عیسوی میں پٹنہ میں، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پٹنہ میں ہی 2015 عیسوی میں۔ نذیر اکبر آبادی کی اگر ہم بات کریں، نذیر اکبر آبادی، تو نذیر اکبر آبادی کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ہوئی ہے نذیر اکبر آبادی، تو نذیر اکبر آبادی کی پیدائش ہوئی 1735 عیسوی میں، اور ان کی جو وفات ہے وہ ہوئی ہے 1830 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی اگر ہم بات کریں تو ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں وہ ہوئے تھے ڈپٹی نذیر احمد کی ہے 1836 عیسوی، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہوئی تھی 1913 میں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کہ پریم چند کی کہانی عیدگاہ میں بچہ کیا خریدنا چاہتا ہے؟ تو کھلونا،
پرندہ، چمٹا یا پتنگ؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے چمٹا۔ تو چمٹا کون خریدتا ہے؟ تو وہ حامد۔ اب پریم چند کی جو ہم بات کریں، ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1880 عیسوی میں۔ کہاں پہ؟ بنارس میں، لمحی نامک گاؤں میں، بنارس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1936 عیسوی میں۔ ان کا جو مشہور ناول ہے جو ہے گودان، ان کا آخری معمل ناول ہے گودان، اور ان کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے سوز وطن۔ سوز وطن، ٹھیک ہے۔ وہ جو شاعری کا سبب ہوا، یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ وہ جو شاعری کا سبب ہوا تو وہ ہے کلیم عزیز کا۔ کس کا ہے؟ کلیم عزیز کا۔ کلیم عزیز کی ہم نے سن پیدائش سن وفات کی بات ابھی کری تھی، اب کرتے ہیں مرزا غالب۔ مرزا غالب کی پیدائش ہوئی تھی 1797 میں، اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1869 میں۔ آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور جو وفات ہے وہ دہلی میں ہوئی تھی۔ علامہ اقبال کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1877 عیسوی میں، اور 1938 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو پیدائش ان کی سیال کوٹ میں ہوئی تھی، اور وفات ان کی کہاں ہوئی تھی؟ تو لاہور میں ہوئی تھی۔ میر تقی میر کی بات کریں تو ان کی پیدائش ہوئی تھی 1722 عیسوی میں، اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1722 یا 23 عیسوی ہے، اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1810 میں۔ آگرہ میں جو پیدا ہوئے تھے اور لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ مولانا آزاد کے اخبار الحلال کے موضوع کس پر مبنی نہیں ہوتے تھے؟ یہ پوچھا ہے کس پر مبنی نہیں ہوتے تھے، تو ہوتے تھے معاشیات پر، یا پھر دینیات پر، یا پھر سیاسیات، یا پھر سائنس۔ تو کس پر ہوتے نہیں ہوتے تھے؟ تو پوچھا ہے معاشیات۔ اس کا رائٹ ہے اے آپشن۔ اب ہے خواہ مخواہ حیدرآبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا غوث محی الدین۔ کیا نام تھا ان کا اصل نام؟ غوث محی الدین، ٹھیک ہے۔ اب ہے رشید احمد صدیقی۔ کوشچن نمبر جو ہے 9 ہے، رشید احمد صدیقی کی تصنیفات میں درج ذیل میں سے کس کی جھلک ملتی ہے؟ تو کس کی جھلک ملتی ہے؟ تو وہ ہے ہم عصری ماحول کی جھلک ملتی ہے۔ ہم عصری ماحول کی جھلک ملتی ہے۔ نظم ایک پرندہ اور جگنو کے شاعر درج ذیل میں سے کون ہے؟ تو ایک پرندہ اور جو جگنو ہے تو اس کے ہیں اسماعیل میرٹھی۔ کون ہے اس کے شاعر؟ اسماعیل میرٹھی۔ اب اسماعیل میرٹھی کی بات کریں، اسماعیل میرٹھی نہیں ہے، علامہ اقبال ہے۔ اب ہم علامہ اقبال کی اگر بات کریں تو علامہ اقبال کی جو پیدائش اور وفات کی ابھی ہم نے بات کری تھی 1877 عیسوی میں اور 1938 عیسوی میں۔ اب ہم بات کریں میر تقی میر کی بات کر لی، اسماعیل میرٹھی کی بات کرتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی جو ہے وہ 1944 عیسوی میں میرٹھ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور میرٹھ میں ان کا انتقال ہوا تھا 1917 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ ان کی ایک نظم ہے، اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے آثار سر، یہ مشہور نظم ہے ان کی آثار سر۔ یہ ایک پرندہ اور جگنو یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔